کہ ان کراچی میں جو پشتون لوگ وہاں ہوٹلنگ کا بزنس کر رہے ہیں ان کے ہوٹل کو سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اتنے ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے پشتون بھائی وہاں پہ جو بزنس کر رہے ہیں، چاہے ہوٹلنگ کا ہو چاہے وہ کپڑوں کا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ احباب ماں باپ کو چھوڑ کے وہاں ہوٹلنگ میں یا چائے فروخت کرتا ہے یا پراٹھا پکاتا ہے یا کوئی سالن فروخت کرتا ہے، تو جناب اسپیکر صاحب اس کو بلا وجہ تال لگا کے پورے بیلٹ کو تال لگا کے ہوٹلوں کو بند کیا جاتا ہے۔ وہاں آباد ہے یا ہوٹلنگ کا کام کرتے ہیں، ان کا برابر ہم سے رابطہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناجائز ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ قرارداد نمبر 68 ہر گاہ کے پشین، چمن، خانوزی، جوب، مسلم باغ، لورلائی اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے پشتون باشندے کاروبار سرگرمیوں کے سلسلے میں کراچی شہر اور سندھ کے دیگر مضافاتی علاقوں میں جاتے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق ہوٹلنگ اور دیگر کاروبار سے ہے، جنہیں گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل سندھ پولیس اور کراچی کی لینڈ مافیا کی جانب سے بلا وجہ ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا چلتا کاروبار چھوڑ کر سندھ سے واپس بلوچستان آنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ طرز عمل نہ صرف کاروباری طبقے کے معاشی نقصانات کا باعث بن رہا ہے بلکہ بین الصوبائی رابطوں اور قومی یکجہتی کے اصولوں کی بھی سراسر منافی ہے۔ لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر حکومت سندھ سے رجوع کرے کہ وہ کراچی شہر اور سندھ کے دیگر مضافاتی علاقوں میں آباد پشتونوں کے ساتھ جاری ناانصافی اور ظلم کو فوری روک تھام کے بابت عملی اقدامات اٹھائے تاکہ صوبے سندھ میں آباد پشتون قبائل کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں تحفظ فراہم ہو سکے اور وہ بلا خوف و خطر اپنا کاروبار اور روزگار جاری رکھ سکے۔ قرارداد نمبر 68 پیش ہوئی۔ کیا محرک اپنی قرارداد نمبر 68 کی ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے لوگ بالخصوص جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں ان کا ہوٹلنگ ایک بزنس ہے اور وہ اکثر اوقات ان کی 90% ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں کراچی اور کراچی میں ان کا ہوٹلنگ کا بزنس ہے، وہ ہوٹلنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور تقریباً کراچی میں جتنے بھی یا چائے کے ہوٹل ہیں یا کھانے پینے کے ہوٹل ہیں تقریباً 90% جو لوگ ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہیں اور بالخصوص پشتون بیلٹ سے ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے اور جمہوریت کے لیے بڑی قربانی انہیں دی ہے اور اس پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، سرائکی بھی ہے، ہر طبقہ کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ بلوچستان میں جو بھی حکومت چل رہی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، افسوس اس بات کا ہے کہ چند عرصوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کراچی میں جو پشتون لوگ وہاں ہوٹلنگ کا بزنس کر رہے ہیں ان کے ہوٹل کو سیل کیا جا رہا ہے، ان کو زد و کوف کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر تجارت کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو طارق روڈ پہ ہم آئے یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ پٹھان کاروباری حضرات ہم سے رابطہ کرتے ہیں، آیا روز ان کے گوداموں پہ چھاپے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تھان اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ جی یہ اینٹی سمگلنگ کا مال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سمگلنگ کہاں سے آئی ہے؟ یعنی آپ چمن بارڈر یا نوشکی بارڈر سے یہاں سے مال روانہ ہوتا ہے، کراچی طارق روڈ پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے کسٹم اہلکار کو ہوش آتا ہے کہ یہ جو سمگلنگ کا مال ہے، یہ اتنا راستہ ان کو فیسیلیٹ کس نے کیا ہے اور کیا ان کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ کسٹم کا ہے یا اینٹی سمگلنگ کا ہے؟ تو جناب اسپیکر صاحب، رات کے 2 بجے 3 بجے ان گوداموں کو تالا توڑا جاتا ہے، ان گوداموں کو سامان نکالا جاتا ہے، پھر لوڈ کیا جاتا ہے، پھر فائر ہوتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ تحفظ ان کو کون دے گا؟ اگر ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے کراچی 1 سال 2 سال کے لیے، وہ مسافر ہوتا ہے، بچے گھر احباب ماں باپ کو چھوڑ کے وہاں ہوٹلنگ میں یا چائے فروخت کرتا ہے یا پراٹھا پکاتا ہے یا کوئی سالن فروخت کرتا ہے، تو جناب اسپیکر صاحب اس کو بلا وجہ تال لگا کے پورے بیلٹ کو تال لگا کے ہوٹلوں کو بند کیا جاتا ہے۔ اگر وہاں کوئی بزنس کا کاروبار کرتا ہے، کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کو اینٹی سمگلنگ کا نام دے کے سمگلنگ کا نام دے کے جی اس کو تالا لگایا جاتا ہے یا اس کو واپس کسٹم ہاؤس لے کے جایا جاتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ان کے خلاف کون بات کرے گا؟ ان کے حق میں کون بات کرے گا؟ کیا سندھ اسمبلی بات کرے گی؟ کیا وہاں وہ بلوچستان کی نمائندگی کرے گی؟ کون کرے گی؟ مجھے آپ پتہ ہے جناب اسپیکر صاحب۔ یقین جانیے
یہ لوگ اتنے ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے پشتون بھائی وہاں پہ جو بزنس کر رہے ہیں، چاہے ہوٹلنگ کا ہو چاہے وہ کپڑوں کا، آپ سوچ نہیں سکتے بلا وجہ تھانوں میں ان کو 2-2 6-6 دن رکھا جاتا ہے بغیر FIR کے، بلا وجہ انہیں زدکوب کیا جاتا ہے، بلا وجہ رات کو 3 بجے جو انہیں تالے توڑے جاتے ہیں ان کا سامان نکالا جاتا ہے، بلا وجہ ان کے ہوٹل کو سیل کیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہوٹل چلا رہا ہے وہ کس کو جانتا ہے؟ کیا SHO کو جانتا ہے؟ کیا وہ سب انسپیکٹر کو جانتا ہے؟ وہ تو ایک مورر کو، ایک سپاہی کو بھی نہیں جانتا۔ اس کی کیا ورت ہوگی؟ وہ کس سے بات کرے گا؟ وہ کہاں جا کے روئے گا؟ وہ کیا کرے گا جناب اسپیکر صاحب؟ تو جناب اسپیکر صاحب یہاں پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، سنجیدہ دوست بیٹھے ہوئے، ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے، بالخصوص صادق عمرانی صاحب سے، سرفراز بگٹی صاحب سے، CM صاحب تو نہیں یہاں پہ صادق عمرانی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ سندھ حکومت سے بات کریں، ان کے وفد کو بلا لیں، ان کو سن لیں آپ، چاہے ہوٹلنگ کا وفد ہو چاہے وہ طارق روڈ پہ تاجران کا وفد ہو، ان کو کون سنے گا؟ علی حسن زری صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ آپ صدر زرداری صاحب کے ساتھ 1 to 1 ہے، آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ 1 to 1 ہے، علی مدد صاحب بیٹھے ہوئے اور ہمارے دوست بیٹھے ہوئے کہ خدا را یہ اگر ہمارے بھائی ہیں آپ کے بھائی ہیں، اگر یہ ہمارے بچے ہیں آپ کے بچے، کیا کہاں جائے جناب اسپیکر صاحب؟ نہ کارخانے ہیں نہ فیکٹری ہے، بارڈر کے حالات آپ کے سامنے کہ کیا سچویشن وہاں چل رہی ہے۔ اب یہ لوگ جو جا رہے ہیں ایک شہر میں اگلے شہر میں یا اگلے صوبے میں روزگار کمانے کے لیے، جناب اسپیکر صاحب کم از کم حکومتوں کو چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، کسی پارٹی کی حکومت ہو، کہ ان کو تحفظ دے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی مشکلات کو ازالہ کرے، ان کی پریشانی کا حل نکالے، نہ کہ یہ کہ ہر جگہ ایک سرچ آپریشن کے نام سے اور ایک اس کے نام سے جو ہے نا کہ یہاں پہ کیوں تجارت کر رہے ہو، یہاں پہ کیوں بزنس کر رہے ہو۔ جناب اسپیکر صاحب ہمارے لوگ کی ایک بڑی محدود جمع کنجی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ پولیس؟ یہ رینجر سندھ پولیس کرتی ہے جناب اسپیکر صاحب، سندھ پولیس کرتی ہے، سندھ حکومت کرتی ہے، کمشنر کراچی کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کراچی کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب، یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب کسٹم اور رینجرز جناب کا اسپیکر صاحب سوشل میڈیا پہ بڑا واضح ہے، اور جو یہ ہمارے چونکہ میرا تعلق پشین سے، ضلع پشین سے ہے جناب اسپیکر صاحب، وہاں جو ہمارے لوگ وہاں آباد ہے یا ہوٹلنگ کا کام کرتے ہیں، ان کا بڑا ہم سے رابطہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ناجائز ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب ہمارے لوگوں کی بڑی محدود کنجی ہے، اور یہ تھوڑے سے پیسے لے کر وہاں ایک رینٹ پہ ہوٹل لے لیتے ہیں، پھر اس کو پینٹ پونٹ کر کے اور رنگ کر کے اور کرسیاں بنا کے اور اپنا کوئی چائے بیچتا ہے، کوئی پراٹھا، کوئی سالن، کوئی یہ، تو ایک جمع چھوٹی سی کنجی ہے۔ اگر آپ اس کو 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے سیل کر دیں، یا آپ کہیں جی آپ فارغ واپس جائیں کوئٹہ، تو یہ تو پھر کیا بندہ پھر کدھر جائے گا؟ اور جناب اسپیکر صاحب ایک سائڈ پہ اگر بندہ کوئی بزنس کر رہا ہو اینٹی سمگلنگ کے نام پہ جی یہ غیر ٹیکس شدہ ہے، تو اس کے چھاپے مارے اور اس کے گوداموں سے سامان نکالے، جناب اسپیکر صاحب یہ بھی کوئی حل تو نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب بنیادی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور جو آپ کی رولنگ میں چاہتا ہوں، چونکہ آپ جس چیئر پہ بیٹھے آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ رولنگ دے سکتے ہیں۔ کوئی 2 بندے ہمیں بتا دیں، 2 ہمارے ممبر صاحبان جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، ان کو کوئی 2 اپوزیشن کے ساتھی ہمارے ہو، ایک کمیٹی بنائیں، رولنگ دے، تاکہ وہ جا کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے۔ ان جو لوگ ہیں اس کے اوپر ذرا آپ 2 منٹ کے لیے اگر آپ علی حسن سے رائے لے لیتے ہیں۔ میں کمپلیٹ کروں سر؟ جی پلیز کنکلوڈ کریں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ رولنگ دے کہ 2 بندے حکومت سے، 2 اپوزیشن سے ہو، جا کے وہاں CM کے ساتھ بیٹھے، CM سندھ کے ساتھ، جو ہماری ایسوسیشن ہے ہوٹلنگ کی یا بزنس کی، مارکیٹ کی، ان کو بٹھائیں، ان کی بات سنیں، ان کا ازالہ کریں، تاکہ جناب اسپیکر صاحب کم از کم اگر وہاں سندھ میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے تو بلوچستان میں تو کم از کم ہم بول سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بیٹھے ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے، صادق عمرانی صاحب ہو گئے، علی حسن صاحب ہو گئے، یا ہمارے علی مدد جتک صاحب ہو گئے، اور ساتھ ہیں ہماری، تو یہ جناب یہ حل کر سکتے ہیں۔ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، تھینک یو جی۔